First we'll start with the broader perspective کہ ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ ہوتی کیا ہے, کیا اس کے کمپوننٹس ہیں, اس کا ڈفرینٹ شیڈز ڈفرینٹ کلچرز میں کیا رہے ہیں, پھر اس کو ہم ایف ایم سی جی کی طرف لے کے جائیں گے, اینڈ فردر پھر ایف ایم سی جی کے اندر جو ریسنٹ ایگزامپلز ہیں کہ کس طرح لوگوں نے ٹرانسفارم کیا ہے کمپنیز کو اور کیا وجہ بنی ٹرانسفارمیشن کی, اینڈ دین الٹیمیٹلی جو ہمارا انڈیویجول ٹرانسفارمیشن ہے, جو کہ میری جب میں آیا تو میری رف صاحب سے بھی بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ انڈیویجول کانٹیکسٹ بڑا ضروری ہے ٹرانسفارمیشن لیڈرشپ میں, اینڈ آئی پرومسڈ ہم کہ میری پریزنٹیشن میں آپ کو انڈیویجول پارٹ بہت زیادہ فوکسڈ نظر بھی آئے گا. سو اسٹارٹنگ آف ود دی پریزنٹیشن. سو بیسیکلی جی ٹرانسفارمیشن لیڈرشپ ہوتی کیا ہے, کیا ضرورت پیش آئی, نارمل لیڈرشپ کیوں کافی نہیں تھی. سو ایک صاحب ہے جن کا نام ہے جیمز میکگریگر, پولیٹیکل سائنٹسٹ تھے یو ایس کے اندر ان دا 70s, اینڈ ہی ریئلائزڈ کہ لیٹلی جو ٹریڈیشنل لیڈرشپ کا جو ماڈل ہے وہ لیڈر اور فالوور کے درمیان میں فردر ایک ڈیلٹا کریٹ کرتا جا رہا ہے, ایک ڈیوائڈ کریٹ کرتا جا رہا ہے. سو لیڈر ایک ڈفرینٹ پیڈسٹل پہ ہوتے ہیں اور فالوور ایک ڈفرینٹ لیول کے اوپر آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو اس کو انہوں نے نام دیا ٹرانزیکشنل لیڈرشپ. ٹرانزیکشنل لیڈرشپ ہمیں کافی کامن لائف میں بھی نظر آتی ہے. آپ دیکھتے ہیں, ناٹ ٹو بلٹل اینی آرگنائزیشن اور اینی سیکٹر, بٹ ہم دیکھتے ہیں کہ جی جب ہم ایک مائنڈ سیٹ کی بات کرتے ہیں, یا تو ہمیں پبلک سیکٹر میں نظر آتا ہے وہ مائنڈ سیٹ جہاں پہ لوگ کہتے ہیں بس کام پورا ہو گیا اور اس کے بعد فل اسٹاپ. نہ لیڈر کا فالوور سے کوئی اس کے بعد کنیکٹ ہے, نہ فالوور کا لیڈر سے کوئی اس کے بعد کوشچن ہے کہ کیا چیز ہونی تھی, کیسے ہوئی, کیوں ہو رہی ہے. تو بڑا ٹرانزیکشنل سا ہوتا ہے, اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے والی بات. بٹ جو ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ کی ہم بات کرتے ہیں وہ بات کرتا ہے کہ آپ اپنے فالوورز کو انسپائر کیسے کرتے ہیں, آپ اپنے فالوورز کو موٹیویٹ کیسے کرتے ہیں. یہ ورڈز تو اب آج کل اتنے یوز ہوتے ہیں کہ وہ کلیشیڈ ہو گئے ہیں. اب بہت ساری چیزوں میں ہم بہت دفعہ اتنا یوز کرتے ہیں تو اپنا اصل مقصد اصل میننگ کھو جاتے ہیں, لیکن یہ بڑے امپورٹنٹ ورڈز ہیں اگر ان کی ٹرو سینس آف دا ورڈ میں دیکھیں. سو آپ کی جو اپنے فالوورز کے ساتھ ریگارڈلیس کہ آپ کس آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں, ضروری ہے کہ انٹل انلیس آپ کے فالوورز آپ کا ویژن نہ شیئر کریں تب تک کوئی بندہ بھی یہ سرٹیفائی نہیں کر سکتا کہ وہ پورا کا پورا ویژن کیسکیڈ کر کے لاسٹ مائل تک بھی جائے گا. یہ جو آئیڈیلائزڈ انفلوئنس ہوتا ہے یہ بیسیکلی جو کیرزمیٹک لیڈرشپ ہے اس کا ایک پارٹ ہے. آسان الفاظ میں آپ کا فالوور جب تک آپ کو آئیڈیلائز نہیں کرے گا تب تک وہ آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوگا. اس کو کہتے ہیں لیڈنگ فرام دا فرنٹ, لیڈنگ بائی ایگزامپل. کس طرح لوگ اپنے آپ کو ایگزمپلیفائی کرتے ہیں کہ تاکہ وہ لوگ ان کے فالوورز جو ہیں ان کے اندر سکسیس نظر آئے ان کو. انسپریشنل موٹیویشن, اگین یہ کیونکہ کمپوننٹ ہیں یہ اوور لیپ کرتے ہیں. ہر ٹرانسفارمیشنل لیڈر کے اندر یہ چاروں کے چاروں کمپوننٹ ہونا ضروری ہیں. تو جب ہم بات کرتے ہیں انسپریشنل موٹیویشن کی, کوئی بھی بندہ جب تک ایک ویژن, ایک کوالٹی, ایک مائل سٹون کسی بھی اپنی ٹیم کو نہیں دکھائے گا تب تک آپ انسپائر نہیں کر سکتے. لیڈر اپریشیٹ کرتا ہے فالوورز کے اندر کہ وہ سوال پوچھیں اور ان سوالوں کا جواب دے. یہ ایک ون وے اسٹریٹ نہیں ہے. اٹ از ناٹ اے ڈکٹیٹرشپ. اٹ از ناٹ سم تھنگ کہ آپ نے کہا کہ کل ہم یہ کریں گے اور اگر کسی نے پوچھا کیوں کریں گے تو اس کا سر قلم کر دیا گیا. تو بیسیکلی انٹلیکچوئل اسٹیمولیشن اس کا بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. یہ لیڈرز جو ہیں, یہ ٹرانسفارمیشن لیڈرز, یہ کرتے کیا ہیں, یہ انڈیویجولائزڈ اٹینشن بھی دیتے ہیں. یہ ایک پورے جمع غفیر کو ایک ہی چھڑی سے ہانکتے نہیں ہیں. بیسیکلی ان کا کام کیا ہے, ان کا کام یہ ہے کہ ان کی جو ٹیم کے اندر مینٹورشپ کا جو پروسیس ہے وہ جس طرح ہم اگین کلیشیڈ ورڈ ہے ٹرین دا ٹرینر, اوپر سے لے کے نیچے تک, لیکن اس کا پورا جو ایسنس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ٹیم کے اندر ہر بندہ ایک لیول پہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ہم یہ جو پریزنٹیشن بھی ابھی دکھا رہے ہیں اسی لیے کہ اس پوری آڈینس میں ہر بندہ ایک لیول پہ نہیں ہے.
کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اس سے کئی گنا بہتر جانتے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہوں گے. تو ہم ایٹ پیس لانے کے لیے, تو سملر ٹرانسفارمیشن لیڈر کا کام ہے کہ اپنی ٹیم کے اندر جتنے بھی بینچ اسٹرینتھس کو ایکچولائز کرے, بینچ اسٹرینتھس کو جانے. یور ایز اسٹرانگ ایز یور ویکسٹ لنک. آپ کی ٹیم کے اندر جو سب سے ویک آدمی ہوتا ہے وہی ڈیفائن کرتا ہے کہ آپ کی ٹیم کتنی اسٹرانگ ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کسی بھی لیڈر کے لیے کہ وہ انڈیویجولائز کنسیڈریشن ہر بندے کو دے جہاں جہاں ضرورت ہے. اگین ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ ٹرانسفارمیشن کے کس سٹیج پہ کھڑے ہیں, آپ کو کیا مینڈیٹ ملا ہوا ہے, آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے, آپ کرائسس مینجمنٹ میں ہیں یا آپ ایک اوور آرچنگ ٹرانسفارمیشن کر رہے ہیں. یہی وہ سویٹ اسپاٹ ہے جو کہ آپ نے ایز اے لیڈر آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. میں نے بھی آج سے کوئی 8-9 مہینے پہلے ایک آرگنائزیشن جوائن کی اور مجھ سے بھی یہ دانش پوچھ رہے تھے کہ ملٹی نیشنلز کے بعد آپ ایک لوکل کمپنی میں آ کے کیسا محسوس کیا. تو سب سے پہلے تو آپ ایسا محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو سب سے پہلے ایک ہول نظر آتا ہے بورڈ کے اندر. تو ایک صاحب کہتے ہیں کہ جی اٹس آلویز بین دیئر, ڈونٹ پینک. یہ تو ہے ہی جی, کوئی مسئلہ نہیں, یہ ہول تو 1980 میں بھی تھا. پھر ایک اور صاحب کہتے ہیں کہ جی وی ہیو وون ریسز ود اٹ. کچھ اوورلی پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں, جتنی پازیٹیو کسی بھی چیز کی ایکسیس جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی, اسی طرح کچھ اوورلی پازیٹیو لوگ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اس ہول کے ساتھ ہی ہم نے کئی ریسز جیتی ہیں. جی ہم تو ایک زمانے میں اتنے ٹن کیا کرتے تھے, اتنے 1000 ٹن, اور ہم تو اس ریجن کے سب سے بڑے برانڈ تھے. ٹھیک ہے جی. پھر ایک صاحب ہوتے ہیں کہتے ہیں ادر بورڈز آر ان ورس شیپ. یہ اگین جو چینج, ان کو یہ ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے آئیڈینٹیفائی کر دیا یہ ہول ہے تو پھر تو مجھے کرنا بھی پڑے گا, اور کام جوان کی موت ہے. تو اس لیے آپ کو کہنا پڑے, یہ کہتے ہیں کہ جی اور بھی بورڈز ہیں اس سے بڑی جہاں 2 ہول ہیں, جہاں پہ رڈر لیس ہیں. اور لاسٹلی یہ آپ کو آج کل ریسنٹلی انڈین میڈیا میں بڑا نظر آتا ہے کہ جب بھی کرائسس ہوتا ہے اور کوئی بندہ بولتا ہے تو وہ کہتا ہے اف یو ڈونٹ لائک آور بورڈ یو کین لیو. کہ وہ جو کہتا ہے نا, اگر کوئی بندہ ان کو کرٹیسائز کرتا ہے تو کہتا ہے اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو پاکستان چلے جاؤ. ٹھیک ہے, تو اس طرح کا سلسلہ بیسیکلی آپ کو بہت زیادہ نظر آتا ہے. تو یہ یہاں سے اس تصویر کو دکھانے کا مقصد آن اے لائٹر نوٹ آپ کو بتانا تھا کہ ٹرانسفارمیشن کی نیڈ شروع کیسے ہوتی ہے, کہاں سے ہم یہ جرنی اوریجنیٹ ہوتی ہے. اور یہ کو بہت ہی آئیڈیلائز طریقے سے نہیں ہو رہی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک فائن مارننگ میٹنگ ہوئی, سب نے کہا آج سے ہم ٹرانزیکشنل لیڈرشپ سے ٹرانسفارمیشن لیڈرشپ میں چلے جائیں گے اور ہمارے پاس 4 سال ہیں اس کام کے لیے اور ہم آج یہ روڈ میپ کو فالو کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو وہ کہتے ہیں جی لیڈرشپ از تھرسٹڈ اپون یو. ریئر ہے کہ لیڈرشپ آپ کے اندر پیدا ہو اور آپ سیکھتے ہیں, اینڈ یور بینگ پٹ انٹو سچویشنز جہاں پہ نکلنا آپ نے خود ہوتا ہے. نیڈ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ لمیٹیشن ہے ٹرانزیکشن لیڈرشپ کی, ایک سرٹن لمٹ سے زیادہ ادھر پوٹینشیل ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے فالوورز کو وہاں پہ اس لمٹ سے زیادہ اسٹریچ کر پائیں. ہیومن سائڈ بڑی ضروری ہے. یہ جو آج کل ایک بز ورڈ ہے ایمپیتھیٹک لیڈرشپ, ایمپتھی بہت ضروری ہے. وہ اس لیے بز ورڈ ہے کیونکہ آپ جب تک ہیومن سائڈ نہیں دیکھیں گے اپنے فالوورز کے اندر تب تک آپ یہ کیپیبلٹی بھی نہیں جان پائیں گے ان کی. کیونکہ اگر آپ ایک ڈفرینٹ, آپ 25,000 فیٹ پہ آپریٹ کر رہے ہیں اور ایک بندہ جو ہے نا وہ لینڈنگ گیئر کھول کے رن وے کو اپروچ کر چکا ہے, آپ کے اور اس کے ویو میں بہت بڑا فرق ہے. تو آپ کو اگر ہیومن سائڈ نہیں ہوگی تب تک آپ کو ٹرانسفارمیشن کا پروسیس کا ٹی بھی اسٹارٹ نہیں کر سکتے. لیکن یہاں پہ ایک ڈسکلیمر, ایمپیتھیٹک لیڈرشپ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ویک لیڈر ہے, یعنی کہ اس کو ہیومن کے بارے میں اگر بڑا احساس ہے, اس کی ہیومین سائڈ بڑی اسٹرانگ ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ پاپولر ڈیسیجن میکنگ کر رہا ہے. آئس کریم بیچنا کام نہیں ہے ٹرانسفارمیشن لیڈرشپ کا. ٹرانسفارمیشن لیڈرشپ کا کام ہے پروڈنٹ ڈیسیجن میکنگ. اور پروڈنٹ ڈیسیجن میکنگ تب ہوتی ہے جب آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ دس از دا ٹیم دیٹ آئی ہیو, دس از دا ٹیلنٹ پول دیٹ آئی ہیو. اس ٹیلنٹ پول کے اندر مجھے A+
A, B and C کے ساتھ کام کرنا ہے. اگر they are aligned with the vision, اگر وہ ویژن کے ساتھ الائنڈ نہیں ہے پھر وہ چاہے A+ ہو, اس کو سسٹم کا پارٹ نہیں ہونا. اور وہاں پہ بھی ایمپیتھیٹک لیڈرشپ کا یہ کام ہے کہ اس کو سسٹم سے سیپریشن بھی ڈیفائن کرے.